کیسے بدل گئی؟ ہاں میرے عزیزو، میری زندگی میں نماز کا اہتمام ٹھیک نہیں، اس لیے اس کی تاثیر نظر نہیں آتی۔ دوڑتے ہوا آیا اور دوڑتا ہوا نکل گیا، ایک لمحے کے لیے بھی نماز میں اللہ کا دھیان نصیب نہیں۔ نماز کا اہتمام، اس کو بڑھیا بناؤ۔ میرے عزیزو، سائیکل پہ چلا کرتے تھے، کہتے ہمارے ابا کے پاس بیٹے سائیکل تھی، ہم نے بڑی محنت کی ہے، تمہیں تو پیسہ مفت مل گیا نا، ہم نے تو سائیکلوں پہ مزدوریاں کی ہیں، آج تم تو کاروں پہ بیٹھے ہو۔ بچے سے کہتے ہیں نا، بیٹے ہم نے تو سائیکلوں پہ محنت کی ہیں، میلوں سفر کی ہیں، اور تم کاروں میں پل رہے ہو، تمہیں تو کاریں مل گئیں۔ تو میرے عزیزو، ایک ذرا اس نقطۂ نظر سے بھی سوچیں کہ وہاں تو سائیکل سے کار آ گئی، اور نماز جیسے بچپن میں غلط تھی اب بھی ویسی چل رہی ہے۔ وہاں تو جھونپڑیوں میں کوٹھیوں میں آ گئے، اور گھر میں کھانے کے نہیں ہوتے تھے، آج دسترخوان پہ دسیوں کھانے ہیں، وہاں تو بڑی ترقی کی ہے۔ ارے میرے عزیزو، آیا نماز میں بھی کچھ ترقی ہوئی؟ اپنے بچے کو یہ بھی تو سکھاؤ بھائی، ہاں یہ تو سکھا بیٹے، سائیکلوں پہ محنت کی ہے، بڑی مزدوری کی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے محنت کی ہے، تم تو صاحب بن کے دفتر میں بیٹھے ہو۔ ہاں میرے عزیزو، بڑی محنت کی مانا، لیکن یہ بھی تو زندگی سکھاؤ اس بیچارے کو کہ دین کے لحاظ سے 50 سال پہلے اور 50 سال کے بعد کہاں کھڑے۔ یہ جو روٹین چل رہی ہے نا، پڑھ رہے ہیں بس۔ تو نماز اس کو بھی بڑھیا بناؤ، اس کا اہتمام کرو میرے عزیزو۔ کب تک ہمارے گھروں میں فجر کی سستی رہے گی؟ اللہ کے حبیب فرمانے لگے، منافق جو ہوتا ہے نا، جس کے دل میں ایک ذرہ، ایک رتی کے برابر ایمان نہیں ہوتا، فجر کی نماز اس پہ بھاری ہوتی ہے، وہ فجر نہیں پڑھتا، اس کے لیے فجر مشکل ہوتی ہے۔ اور میری جوان بیٹی نہ پڑھے، جوان بیٹا نہ پڑھے، اور منافقوں والا کام کرے، اور پھر کہیں گھر میں نحوست نہ ہو، کیسے ہوگا میرے عزیزو؟ بستر پہ آگ کا انگارہ رکھیں اور پھر کہیں کہ چادر نہ جلے۔ میرے عزیزو، گھر میں گناہوں کے انگارے ہوں اور پھر کہو اس کی تپش میرے گھر میں نہ ہو، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے انگارے رکھ کے بسترے پہ رکھے، آگ بھڑک گئی، پھر چیخیں اور چلائیں کہ آگ بھڑک رہی ہے۔ میرے عزیزو، اپنے ہاتھوں سے ان گناہگاروں کو پال رہے ہیں اور فکر بھی نہیں کہ گناہ اس کی زندگی میں ہیں، پھر روئیں کہ گھر میں آگ لگی ہے نفرتوں کی، تو لگے گی نا بھائی، پھر تو آگ لگے گی، اس کی تپش تو محسوس کریں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک حکم زندہ ہو جائے، اہتمام ہو جائے، نماز کا اہتمام ہو جائے، مرد بھی اس کے اہتمام، عورتیں بھی اہتمام، شادی ہو، غمی ہو، سفر ہو، حضر ہو، جس حال میں ہے، جماعت نہ چھوڑو، مسجد نہ چھوڑو، اہتمام کرو جماعت کا، اہتمام کرو جماعت کا۔ اور عورتیں اذان ہوتے ہی اس کا اہتمام کریں، اس کی برکت سے، اس نماز کے جاندار ہونے کی برکت سے اور نماز کے اہتمام کی برکت سے انشاءاللہ راستہ کھل جائے گا سارے حقوق اللہ کے پورا ہونے کا، استعداد پیدا ہو جائے گی حقوق اللہ کے زندہ کرنے کی۔ اہتمام ضروری ہے۔ اور حقوق العباد میں اللہ کے حبیب کی زندگی کا دوسرا پہلو حقوق العباد۔ اور میرے عزیزو، اگر حقوق العباد میں ایک چیز کا اہتمام کر لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے سارے حقوق العباد زندہ ہو جائیں۔ ایک چیز کہتے ہیں، اور وہ چیز ہے اپنی زندگی کو ظلم سے پاک کرنا، ظلم سے پاک کرنا۔
ظلم میرے عزیزو جسمانی بھی ہوتا ہے، مالی بھی ہوتا ہے، بدنی بھی ہوتا ہے، بدنی بھی ہوتا ہے، مالی بھی ہوتا ہے، جسمانی بھی ہوتا ہے، کہ میرے ذات سے کسی کو جسمانی تکلیف نہ پہنچے، مالی طور پہ تکلیف نہ پہنچے، زبانی طور پہ تکلیف نہ پہنچے، میری زندگی اس سے پاک ہو جائے، ظلم سے پاک ہو جائے، اس کی برکت سے نہ جانے کتنے معاملات اور معاشرت کے جھگڑے ویسے ہی ختم ہو جائے، ظلم نہ ہو میری زندگی۔ کہیں مالی طور پہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، کہیں جسمانی طور پہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، کہیں زبانی طور پہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، اس کا اہتمام ہو جائے، یہ ظلم زندگی سے ختم ہو جائے، نہ جانے کتنی جو آگے آج گھروں میں، خاندانوں میں، معاملات اور معاشرت میں آگے آگ بھڑک رہی ہے، ان پر پانی پڑ جائے گا، ان پہ پانی پڑ جائے گا، ظلم نہ کرو۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی طرف کسی نے خط لکھا، حضرت میرے گھر میں بڑی مصیبتیں ہیں، اور مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ ہم تو کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتے، ہماری زندگی تو ظلم میں کچھ ہے ہی نہیں، کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرتے۔ حضرت نے جواب لکھا، کہا بھائی بہت بڑی بات کر دی تم نے کہ ہم ظلم نہیں کرتے، یہ دعویٰ کرنا کہ ہماری زندگی میں ظلم نہیں ہے بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے۔ نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ اس زبان سے غیبت کر کے، کسی کی عزت نفس مجروح کر کے، کسی کی عزت کو خاک میں ملاتے ہیں، یہ اتنا بڑا ظلم ہے، بیت اللہ کو ڈھانے کا ظلم چھوٹا، اور کسی مسلمان کی عزت آبرو خراب کرنے کا ظلم اس سے بڑا۔ کتنوں کی عزت نفس مجروح، کتنوں کو جھوٹ سے دھوکہ دیتے ہیں، کتنوں کے ساتھ عہد شکنی کرتے ہیں، کتنوں کے ساتھ معاملات میں خیانت کرتے ہیں، اور اپنے طرز عمل سے کتنوں کو تکلیف اور ایذا پہنچاتے ہیں۔ اور کون سا ظلم ہوتا ہے؟ اور کون سا ظلم ہوتا ہے؟ تو میرے عزیزو اپنی زندگیوں کو ظلم سے پاک کرو۔ ایک شخص آیا کہنے لگا، یا رسول اللہ میں ظالم نہیں مرنا چاہتا، میں ظالم نہیں مرنا چاہتا، انصاف پہ میری موت آئے، میں انصاف پہ مرنا چاہتا ہوں، ظالم نہیں مرنا چاہتا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ دیا، فرمایا اپنی زندگی اس پیمانے پہ لے کے آؤ، انصاف پہ مرو گے، ظلم سے نجات مل جائے گی۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا، احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر لو، سب سے بڑے انصاف پسند بن جاؤ۔ کتنا شاندار پیمانہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو ہم اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کچھ اور رویہ ہے، یہی تو نفاق ہے، یہی تو ظلم کی کہانی ہے۔ اپنے لیے میٹھے بول، دوسروں کے لیے تلخ زبان، اپنے لیے تعریف، دوسروں کے لیے غیبت، اپنے لیے دل کی صفائی، دوسروں کے لیے دل میں کھوٹ حسد، اپنے لیے اچھائی، دوسروں کے لیے برائی، اپنے لیے سچائی، دوسروں کے لیے جھوٹ، اپنا حق کا تحفظ چاہتے ہیں، دوسروں کے حق پامال کرتے ہیں، اپنے مال کا تحفظ چاہتے ہیں، دوسروں کا مال ضائع کرتے ہیں۔ یہی تو ظلم ہے میرے عزیزو۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ بستیوں کو اس وقت اجاڑتا ہے اور اللہ کا قہر اس وقت اترتا ہے جب بستی والے ظلم پر کمر بستہ ہو جائے، جب ان کی زندگیاں ظلم کا نقشہ پیش کر۔ تو صرف عدالتوں میں ظلم نہیں ہے، اور صرف ایوانوں کے اندر ظلم کے فیصلے نہیں ہوتے، ہر گھر کے دہلیز میں یہ ظلم کا رواج پڑ چکا، ہر گھر کی دہلیز میں یہ ظلم کا رواج پڑ چکا۔ ظالم یوں نہیں مسلط ہوتے بھائی،
اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ظالموں پر ظالم آیا کرتے ہیں، انصاف پسندوں پر انصاف پسند آیا کرتے ہیں۔ اللہ کی سنت یہی ہے، قانون یہی ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ صرف اولاد کو نہ کوسیں، بڑی نافرمان ہے۔ ایک نقطہ اس نظر سے بھی سوچیں کہ میں نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے۔ صرف بیوی کو نہ کوسیں کہ نہیں سنتی، ایک لمحہ یوں بھی سوچیں میں نے اللہ کی کب سنی ہے۔ صرف شوہر کو نہ کوسے کہ یہ میری نہیں مانتا، ایک لمحے یہ خاتون یوں بھی سوچے میں نے اپنے اللہ کی کتنی مانی ہے۔ ایک صرف یہ نہ سوچے ساس مسلط ہے، یہ بھی سوچے کہ یہ مسلط بھی کسی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ جب میں نے اللہ کے حق میں، مخلوق کے حق میں ظلم کو ترتیب، ظلم کا رواج ظلم کی زندگی اختیار کر رکھی ہے، کسی کو اور اللہ نے ظالم بنا کے مسلط کر دیا۔ تو اس نقطۂ نظر سے بھی سوچو، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ظالموں پہ ظالم ہی مسلط ہوا کرتے۔ تو میرے عزیزو، اگر حقوق العباد میں ایک ظلم سے نجات مل جائے، ظلم سے نجات، کہ میرے جسمانی اور زبانی اور مالی طور پہ میری ذات سے کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی کو میری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، بولنے سے پہلے سوچے، رویہ اختیار کرنے سے پہلے سوچے، فیصلہ کرنے سے پہلے سوچے، عمل کرنے سے پہلے سوچے، کوئی کام کرنے سے اس سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، اس کا اہتمام، ظلم سے زندگی پاک ہو۔ تو میرے عزیزو، یہ حقوق اللہ میں نماز کا اہتمام ہو جائے اور حقوق العباد میں اہتمام ہو جائے ظلم سے بچنے کا۔ اور یہ دونوں چیزیں میرے عزیزو کیسے آئیں گی؟ جب آدمی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، علماء ربانیین کے ساتھ، اہل دین کی مجالس میں جہاں موقع ملے، جہاں کسی عالم حق کی صحبت نصیب ہو، آسانی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا کر اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ان چیزوں کو زندگی میں لانا آسان ہو۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں یہ نہیں کہتا کسی سے بیعت کا تعلق کوئی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، فرمایا وہ نہیں، وہ تو مستحب کے درجے میں ہے، لیکن فرمایا کرتے تھے کسی عالم ربانی سے تعلق اپنی اصلاح کا، فرمایا میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں فرض عین ہے، ورنہ فتنوں سے نہیں بچ سکو، ورنہ فتنوں سے نہیں بچ سکو گے، اچک لے جائیں گے فتنے، اچک لے جائیں گے۔ تو اپنی زندگی پوچھ کے، اپنی زندگی پوچھ کے اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اپنی زندگی کا معمول بناؤ۔ اور میرے عزیزو، بہت سارے دنیا کے کام، دنیا کی حیثیت سے جو بڑے ہوتے ہیں ان سے تعلقات میں آسان ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے دنیا کے کام، دنیا کے لحاظ سے جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں ان سے تعلقات رکھنے سے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آخرت کے بہت سارے کام، آخرت کے لحاظ سے جو بڑے لوگ ہیں ان سے تعلق رکھنے سے آخرت کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ ہاں، آخرت کی زندگی اختیار کرنا آسان ہو جاتا، لیکن وہاں کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو، آخرت ہی بنانا مقصد ہو، ورنہ دنیا پیش نظر ہوگی اور کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس رہو گے کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ آخرت مقصود ہو، میں اپنی آخرت بنانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی ذات سے امید ہے بہت کچھ ملے گا۔ ہاں میرے عزیزو، جیسے سورج کی روشنی ہو اور نیچے بادل آ جائیں، سورج کی روشنی ہو اور نیچے بادل آ جائیں تب بھی اس کی روشنی نیچے نہیں پہنچتی۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح کوئی آدمی کتنا ہی اللہ کا نیک بندہ اور عالم ربانی ہو،
لیکن اگر دل پر اس کے بارے میں بدگمانی کے بادل آ جائیں، اگر دل پہ اس کے بارے میں بدگمانی کے بادل آ جائیں یا دل پہ اس کی زندگی پر اعتراضات کے بادل آ جائیں تو یہ شخص اس کی روشنی سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے فیض سے اور اس کی صحبت سے محروم رہتا ہے۔ ہاں، بادل آ گیا بدگمانی کا، تو شیطان اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں سب سے پہلے بدگمانی میں مبتلا کر، اس کی نظروں میں کوئی ججتا ہی نہیں ہے، اس نے بہت باریک چھنی لے رکھی ہے جس میں یہ سب کو چھانتا ہے، اپنے آپ کو نہیں چھانتا، سب کو اس باریک چھنی میں چھاننا چاہتا ہے کہ یہاں سے کوئی نیچے اترے، بہت باریک چھنی میں چھانتا ہے، تو محروم ہی رہتا ہے، محروم ہی رہتا ہے۔ تو اس بدگمانی کی نحوست سے، اس اعتراضات کی نحوست سے اس کو فائدہ نہیں ہو، یہ محروم رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس دور میں جو اللہ کے نیک بندے موجود ہیں غنیمت ہیں، غنیمت ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں۔ اس صحبت کی برکت سے، ان ماحولوں کی برکت سے ہمارا اور ہماری نسلوں کی زندگیاں بنیں گی، ایمان محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے مولا، جو کچھ کہا سنا عمل کے توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما۔ اے مولا، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پورے دین پہ چلنا آسان فرما، ہم سب کو سچی آخرت کی فکر نصیب فرما، پیارے حبیب کی پیاری زندگی نصیب فرما، پوری زندگی اللہ کے نبی کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو گناہوں کے گندگیوں سے محفوظ فرما، بے حیائی، فحاشی اور یعنی کی گندگیوں سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما، ہر ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا، ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حادثات سے، سانحات سے، موذی اور دیر پا بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا، ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، مولا نصرت کے فیصلے فرما، رحمت کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رحمتوں سے محروم نہ فرما، اپنی نصرتوں سے محروم نہ فرما، ہماری اولادوں کو بھی اپنا اور والدین کا فرما بردار بنا، اولادوں کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، دنیا بھی اچھی فرما، موت بھی اچھی فرما، مولا نعمتیں دینے کے بعد محرومی سے محفوظ فرما، عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما، صحت کے بعد موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما۔ مولا ایمان والے ماحول کے بعد، ایمان والی صحبت کے بعد ان ماحولوں سے محرومی سے محفوظ فرما، ان ماحولوں کے خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرما، ایسے مبارک مجالس کے خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا، جو تیرے پیارے ہیں ان کی محبت، عظمت، صحبت نصیب فرما۔ اے مولا، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام حاضرین حاضرات کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ٹوٹ پھوٹ کو ختم فرما، محبتوں کو عام فرما، اپنے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں اہتمام کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، مولا دین کا بول بالا فرما، ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، تام فرما،
اپنے فضل سے ہماری زندگیوں کو ذریعے کے طور پہ قبول فرما۔ مولا ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم، جو مسلمانوں کو دین سے، دین سے، اہل علم سے، مساجد سے، مدارس سے دور کرنے کی سازشیں کر رہے، ان کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ مولا کریم، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم